یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے۔ جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا۔ وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا ہے، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حال پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے تو حضور علیہ السلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک کے نہ کسی چچا پر کسی نے اعتراض کیا، توجہ ہے میری بات پر؟ اب یہاں وضاحت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھے یا غیر مسلموں سے تھے، لیکن کسی نے حضور کے کسی چچا پر، ہمارا پتہ کیا حال ہے، چاچا تو بڑا دشمن ہوتا ہے نا، تو اس پر تو اعتراض کرے تو ٹھنڈ پڑتی ہے معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں فٹافٹ کر دو جملے اور کہہ دے، چاچا تو شریک ہوتا ہے، روز ابا بتاتا ہے، اماں روز تبصرہ کرتی ہے کہ بڑا ظالم ہے۔ حضور کے چچا پر کسی نے اعتراض کیا، یہ ترمذی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اگر کسی نے میرے چچا کے بارے میں مجھے اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں چچا تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح باپ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جس طرح۔ اب چچا کے حق کا تعین کس نے کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر کوئی شخص اس پر یہ شکوہ کرے کہ یہ تو ایک اور حق آ گیا تو کدھر